میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار خاتون خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی، وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، مسافروں کی خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ عاشق سارے جانتے ہیں، نعت سارے جانتے ہیں، وہ کون ہے؟ ام معبد ہے، جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے فصحاء الاپتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے ام معبد، اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھو لوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک لہا فی شاتہا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اسے مبارک بنا دے، اسے برکت دے دے۔ جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں، آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے، اتنا دودھ اتر آتا ہے، اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد برتن لاتی ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کو دودھ دیتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے پہلے آپ پئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں، اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں، ساقی القومی آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر کا بھی، ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب ام معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، ارے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور برتن لے آؤ، کر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں، آقا وہاں سے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ کون آیا؟ حسین و جمیل آیا، جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، ام متحد انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا؟ آج گھر میں رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج یہ خیمہ معطر و معمر ہو چکا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا، محمد عربی کا گزر مدینے کی گلیوں سے 1400 سال پہلے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ ابو معبد نے کہا میرے گھر کی رونق بدل گئی، کیفیات بدل گئی، حالات بدل گئے۔ ہے ام معبد کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا میں نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا۔ کہا نام کیا؟ ام معبد نے سوچا نام تو پوچھا نہیں، اپنی جانب سے نام رکھ لیا۔ کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی، گھر میں نور آیا۔ اس نے ایک دعا کی، دعا میں برکت کے الفاظ تھے، اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتہا، ہے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے۔ کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے۔ ام معبد نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا مبارک آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا؟ مبارک کیسا تھا؟ ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت، انوار و تجلیات کا نزول، گھر میں نور کی برسات، وہ مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے آقا کے حسن کی، اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاویز تصویر کشی کی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا، اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحاء اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی۔ کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا؟ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو ام معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع
وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البهار ابہى الناس اجمله من بعید واحسنه من قریب. کیا کلمات ہیں بابت کی. ترجمہ جاننا چاہتے ہیں بابت نے کیا کہا؟ بابت نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا ظاہر الوساطی، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا. قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص. قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے. دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے. قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو. بابت نے کہا قسیم. میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسی کسی کی بولی نہیں. کہا قسیم وسیم. وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے. دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہو نا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھیں، 3 مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے. انسان ایک مرتبہ دیکھے، 1 دن دیکھے، 2 دن دیکھے، 1 مہینہ دیکھے، 2 مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے. لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. کہا قسیم وسیم. قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال. وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں. کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک. وفی صوتہ سہل وفی صوتہ سہل. کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز. وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی. کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو، اکحلو احولو ازجو اقرنو. کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں. اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ بھی یاد کیجئے. نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں. کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل. میرے آقا کی آنکھیں، یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے. اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل. میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. ارے ترجمہ تو کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی نہیں.